سنت اور وہابی کیوں آپس میں لڑتے ہیں؟ ایک دوسرے کو کیوں غلط کہتے ہیں؟ کیا وہابی کافر ہوتے ہیں؟ اگر نہیں تو آپس میں نفرت کیوں ہے؟ دونوں میں اتنی نفرت کیوں ہے؟ کیا پیار و محبت سے نہیں رہا جاتا؟ کیونکہ ہر بات پر وہابیوں کو طعنہ دیا جاتا ہے۔ لفظ وہابی آپ نے سوال میں پوچھا ہے، میں اس لفظ کو مٹھا رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ ہمارے لیے دار و مدار اور ہمارے لیے موقع نظر اور مطمع نظر میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک کی فرامین پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ ان کی ذات میں، ان کی صفات میں کوئی عیب اور نقص نکالنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، وہ سب ہمارے سر کے تاج ہے، بھلے وابی ہو، اہل حدیث ہو، سلفی ہو، کسی اور مسلک کا نام اس نے اپنے اوپر لگائے رکھا ہو، لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارک اللہ کی برگزیدہ بندوں سے محبت کرنے والے ہوتا ہے۔ ہمارا ان سے کوئی اختلاف نہیں، اہل سنت والجماعت کے اختلاف نہیں ہے۔ آپ کو کیا اپنی مصطفیٰ کریم پر غیرت نہیں ہے؟ ایک بندہ آپ کے سرور و سردار حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک کے ذات میں نقصان مٹا رہا ہو، سمپل سی میں ایک دو مثالوں سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ ہمارے لیے ہمارا آقا اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ سے بڑھ کر، پوری کائنات سے بڑھ کر، اپنی جانوں سے بڑھ کر محبوب ہے۔ آپ کو معلوم نہیں کہ محبوب ہو یا نہ ہو، لیکن جس کو حضور محبوب ہو اور اس حضور کی ایک بندہ گستاخی کر لے تو ہم آپس میں لڑیں گے کیوں نہیں، جھگڑیں گے کیوں نہیں؟ آپ کا والد ہو، باپ ہو، اور کوئی آپ کو، آپ کی والد کو گالی نکالے، اس کی بے ادبی کریں تو آپ کیا خاموش رہیں گے؟ آپ ان سے دوستی رکھیں گے؟ تیرے والد صاحب کی دوست آپ کا دوست ہوتا ہے اور تیرے والد صاحب کا دشمن آپ کا دشمن ہی ہوتا ہے۔ حال یہ ہوتا ہے کہ والد کے علاوہ کوئی اور مرتبہ نہیں ہوتا، اور وہ ہمارے آقا اور مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بارک۔ آپ سوچیں گے کہ کیا گستاخیاں کی ہیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا گستاخی ہو سکتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ العیاذ باللہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی ذات گرامی آپ قبر انور میں گئے تو بس مٹی میں مل گئے، خاک ہو گئے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا نقصان ہو سکتا ہے کہ ہم کہتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک معراج پہ تشریف لے گئے، وہ کہتے ہیں نہیں گئے حضور معراج پہ۔ ہم کہتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کو اللہ رب العزت نے یہ اختیار دیا ہوا کہ وہ وسیلہ، ہمارا وسیلہ ہے، شفاعت فرماتے، وہ کہتے ہیں وہ شفاعت کر ہی نہیں سکتا۔ ہم کہتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کو جب ہم صدا کرتے ہیں تو حضور ہماری صدا کو سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیوار کے پیچھے اس کو معلوم نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کو علم ما کان و ما یکون دیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کے پاس جو علم ہے وہ تو ہر پاگل کے پاس ہے، پاگل اور مجنون کے پاس ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی ہی ان کے ہزاروں عقائد ہے، تو آپ کی اولیاء اللہ کو، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اس اللہ کے ولیوں کو وہ بتوں سے تشبیہ دے دیتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، آپ کو داتا علی حجویری سے پیار ہو، آپ اسے اللہ کا ولی مانتے ہیں جبکہ وہ اس کو مشرک مانتے ہیں۔ میں نے خود اپنی قانون سے ان کے الفاظ سنے ہیں، کہتے ہیں یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کا روضہ مقدسہ جو ہے یہ شرک کا اڈا ہے، یہ صنم اکبر ہے، یعنی بہت بڑا بت ہے یہ۔ حضور کی ذات میں وہ کہتے ہیں کہ یہ صنم اکبر ہے، یہ بت ہے۔ تو پھر آپ کیسے مسلمان ہیں جو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بارک کے دشمنوں سے دشمنی نہیں کرتے؟ تو یہی وجہ ہے جو اہل سنت والجماعت جو ہے وہ اس برے عقائد رکھنے والوں سے ضد اور ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں اسی لیے ہیں۔ اب آپ فیصلہ فرمائیں کہ جو ایسے عقائد رکھتے ہیں کیا وہ دائرہ اسلام میں ہے یا نہیں ہے، جو حضور کی شان میں عیب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، العیاذ باللہ جو حضور کی شان کو گھٹاتے ہیں، جو آیتیں بتوں کے بارے میں نازل ہوئے وہ اللہ کے ولیوں پر چسپان کر دیتے ہیں، وہ اللہ کے ولیوں کو بت کہتے ہیں، انہیں شرک کے اڈے کہتے ہیں، وہ مزارات اولیاء اللہ کو شرک کے اڈے کہتے ہیں، وہ اللہ کے بندوں کے مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کے دوستوں کے مذاق اڑاتے ہیں، تو کیا ایسا بندہ ان کے ساتھ پیار و محبت جتائی جائے؟ نہیں، ان کے ساتھ بغض ہے۔ میں نے پہلے ایک آیت شریف تلاوت کی کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام یہ ہے
کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار پر بڑی شدید ہے۔ اور اللہ کریم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، اللہ کریم فرماتے ہیں یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کفار اور منافقین کے خلاف جہاد کر لیا کرو اور ان کے ساتھ غلظت اور شدت کر لیا کرو۔ آج اگر تلوار اور بندوق سے جہاد نہیں کر سکتے تو تمہارے پاس زبانی جہاد تو ہے نا، جو حضور کی مخالفین ہوتے ہیں، جو حضور کی شان کو گھٹانے والے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھو آپ کہیں گے وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، تو میں آپ کو کہتا ہوں عبداللہ ابن ابی ابن سلول سب سے بڑے منافق تھے، سب سے بڑے جہرن کلمہ پڑھا کرتے ہوتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور جہادوں میں بھی شریک ہوتے تھے اور نمازیں بھی پڑھا کرتے ہوتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، لیکن تھے منافق۔ ایسے ہی یہ لوگ ہیں تو منافقین جو ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہ عامت المسلمین کو مشرک سمجھتے ہیں۔ آپ کہیں جائیں نا، وہاں پر حضور کے روضہ مقدسہ پر کہیں جائیں تو وہاں پر ان کے جو متوع ہوتے ہیں وہ سیدھا سیدھا یہی بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں واللہ کل پاکستانی مشرک، وہ کہتے ہیں سارے پاکستانی مشرک، سارے پاکستانی مشرک ہے۔ تو مشرک ہے میرے بھائی سوال پوچھنے والے، تو مشرک ہے؟ اگر تو مشرک نہیں ہے تو تجھے اگر کوئی مشرک کا ہے تو وہ خود مشرک نہیں ہوتا، بھلے اس نے لباس پہنا ہو اسلام کا، بھلے وہ کلمات پڑھ رہا ہو، لیکن جب وہ مسلمانوں کو مشرک کہتے ہیں تو وہ خود مشرک ہو جاتے ہیں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے والوں کو مشرک کہتے ہیں، عرس منانے والوں کو مشرک کہتے ہیں، اولیاء کی مزارات پر جانے والوں کو مشرک کہتے ہیں، تعویذ کو لینے والوں کو مشرک کہتے ہیں، کوئی جھنڈا لگانے والوں کو مشرک کہتے ہیں، میلاد شریف کی خوشی منانے والوں کو شرک کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ ہم پیار کریں یا محبت کریں یا ان کے ساتھ بغض کریں گے؟ نہیں، ان کے ساتھ بغض لازم ہے۔